بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اشرف غنی کی طرف سے طالبان حکومت کی حمایت۔ برطانیہ میں پیٹرول کا بحران، فوج کو مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ وسیم اکرم انضمام الحق کے لیے فکر مند۔ برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ سے بری کر دیا۔ فرانسیسی صدر کو ایک شخص نے انڈا دے مارا۔ ہندو اور مسلمان خواتین کا ایک دوسرے کے شوہروں کو بچانے کے لیے گردے کا عطیہ۔ پاکستان کی کچھ متنازع ترین خواتین۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک ہمارے سابق سفیروں کے ذریعے افغانستان میں ایک نئے بحران کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اشرف غنی کا پوسٹ میں کہنا تھا کہ اس وقت ہماری سابقہ کابینہ کا افغانستان پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ممالک افغانستان میں ایک نیا بحران پیدا کرنے کے حوالے سے ہمارے سابق سفیروں اور دیگر نمائندوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ غلام محمد اسحاق زئی نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے ایسے حالات میں خطاب کرنا تھا کہ ان کے پیچھے حکومت اور عوامی حمایت نہیں تھی۔ کسی بھی قانون کے تحت وہ موجودہ حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ اشرف غنی نے بین الاقوامی برادری سے اپیل بھی کی کہ افغان قوم سے دور رہنے کی بجائے انہیں موجودہ حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے اور افغان قوم کا منجمد بجٹ ریلیز کر کے طالبان حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر افغانستان خوشحالی اور امن کا خواہش مند ہے تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھائیں، کیونکہ وہ اس ملک کو دشمنی کے ذریعے اپنے زیر اثر نہیں لا سکتے۔ برطانیہ میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور فوج کو کسی بھی وقت مدد کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے۔ لندن سمیت ملک بھر میں 4 روز سے مسلسل پیٹرول کی قلت کا سامنا ہے اور پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں، بسوں اور موٹر سائیکلوں کی میلوں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ملک کے 8,000 میں سے 90% پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ بحران میں شدت اس لیے بھی مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ خدشات کا شکار عوام نے ضرورت سے زیادہ پیٹرول خریدنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی قلت ہے، تاہم برطانوی حکومت اور پیٹرول ایسوسی ایشن نے ٹینکر ڈرائیوروں کی کمی کو اس بحران کی وجہ قرار دیا ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے آرمی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے اور 150 فوجی ٹینکر ڈرائیورز ملک میں پیٹرول کی سپلائی میں حصہ لیں گے۔ حکومت نے پیٹرول کی قلت کو دور کرنے کے لیے نہ صرف پیٹرولیم کمپنیوں کو قانون سے چھوٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی ڈرائیوروں کو بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دسمبر تک کے لیے پرکشش معاوضوں پر 5,000 عارضی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ دوسری طرف آسٹریا میں مسلم خاتون کا حجاب کھینچ کر ہراساں کیا گیا ہے۔ دارالحکومت ویانا میں مسلمان خاتون کو ایک خاتون نے حجاب کی وجہ سے نہ صرف تخریب کار کہہ کر پکارا بلکہ انہیں زدہ کوب بھی کیا۔ خاتون کو بس سٹینڈ پر مقامی خاتون نے ہراساں کیا ہے اور غلیظ زبان بھی استعمال کی گئی۔ مسلم خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ وہ خاتون مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ میں اپنے وطن ترکی واپس چلی جاؤں، کیونکہ مجھ جیسی خاتون کا ویانا میں ہونا اچھا نہیں ہے۔ وہ مجھے تخریب کار بھی کہتی رہی۔ مسلم خاتون نے مزید کہا کہ میں حیران ہوں کہ تعصب میں کوئی اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ترکی سے نہیں ہوں بلکہ میری پیدائش یہیں کی ہے اور میں پلی بڑی بھی اسی ملک میں ہوں۔ مسلم خاتون نے ہراساں کرنے والی خاتون کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سابق کپتان انضمام الحق اینجیو پلاسٹی کے بعد ہاسپٹل سے فارغ کر دیے گئے ہیں، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں 10 روز مکمل آرام کی ہدایت کی ہے۔
انضمام الحق کو گزشتہ رات دل کی تکلیف محسوس ہونے پر لاہور کے مقامی ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں کی جانب سے کیے گئے ٹیسٹ کے بعد ان کی اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ انضمام الحق پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ طبیعت میں بہتری پر انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اس پر سابق کپتان وسیم اکرم دل کے عارضے میں مبتلا ساتھی کرکٹر انضمام الحق کے لیے فکر مند تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وسیم اکرم لکھتے ہیں کہ پیارے انزی، تمہارا دل اتنا پیارا دل، اس کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ سن کر بہت فکر ہوئی ہے کہ اتنے پیارے دل والے کو تکلیف ہوئی۔ وسیم اکرم نے کہا کہ دعا ہے کہ تم ٹھیک ہو کر جلد اپنے پیارے دل سے ہم سب کو اسی طرح خوش کرو گے جیسا تم ہمیشہ کرتے رہے ہو۔ پیارے دوست، اپنا خوب خیال رکھو، جلد ملتے ہیں۔ برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے ایسڈ ریکوری یونٹس آف پاکستان کی جانب سے 11 دسمبر 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ لندن میں درخواست جمع کرائی گئی تھی، تاہم برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور مجرمانہ سرگرمیوں کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانوی عدالت کے فیصلے میں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ سے بری ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف مقدمے سے بری ہو چکے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنا پر کسی کا بھی اکاؤنٹ 1 سال کے لیے منجمد کر سکتی ہے۔ ستمبر 2019 کو ذوالفقار اور سلیمان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم آیا۔ اثاثے منجمد سے متعلق حکم نیشنل کرائم ایجنسی نے ممنوعہ ٹرانزیکشن پر دیا۔ جب غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی تو کرائم ایجنسی نے رابطہ کیا اور پاکستان سے معاملے پر معلومات مانگی۔ برطانیہ نے اس حوالے سے جو سوال پوچھا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ مجسٹریٹ عدالت لندن کا 2 صفحات پر مختصر فیصلہ 10 ستمبر کو آیا تھا۔ فیصلے میں کسی جگہ پر بھی شہباز شریف کا نام نہیں تھا۔ فیصلے میں شہباز شریف کے منی لانڈرنگ سے بری ہونے کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ شہباز شریف مقدمے سے بری ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ پاکستان کی عدالت سے آنا ہے۔ شہباز شریف پر مقدمہ چل رہا ہے، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو مقدمات چل رہے ہیں ان پر شہباز شریف سے پوچھا جاتا ہے۔ شہباز شریف کی لندن کورٹ میں مقدمے سے بریت کی غلط خبر چلائی گئی۔ اس حوالے سے حقائق توڑ مروڑ کر جعلی بیانیے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہزاد اکبر نے برطانوی عدالت کے فیصلے کی نقل شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو چاہیے کہ کسی اچھے وکیل سے عدالتی حکم کا ترجمہ کروا لیں، کیونکہ ان کے سستے ترجمانوں نے تو چاچو کو ماموں بنا دیا ہے، یہ بتا کر کہ وہ منی لانڈرنگ میں بری ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف سن لیں کہ ان کا مقدمہ لاہور میں ہے اور اگلے ہفتے ان کی پیشی بھی ہے، بھولنا مت۔ فرانسیسی صدر میکرون کو تجارتی مرکز کے دورے کے دوران ایک شخص نے انڈا دے مارا۔ وہ ایک تجارتی مرکز کے دورے پر تھے۔ اس دوران ایک شخص نے صدر کو انڈا دے مارا جو ان کی گردن پر لگا اور اچھل کر دوسری جانب جا گرا۔ حیرت انگیز طور پر انڈا صدر میکرون کو لگنے کے باوجود ٹوٹا نہیں۔ صدر کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے انڈا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا، تاہم اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند ماہ پہلے بھی فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ بھی دے مارا تھا جسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 9 ماہ قبل سشما اونیال اور سلطانہ علی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ دونوں خواتین کو اپنے شوہر 51 سال وکاس اونیال اور 52 سالہ اشرف علی کے لیے گردوں کے ڈونرز کی تلاش تھی۔
طبی طور پر عدم مطابقت کی وجہ سے سشما اور سلطانہ اپنے شوہروں کو گردہ نہیں دے سکتی تھی، تاہم اس سال جنوری میں انہیں ڈاکٹر شہباز احمد کی کال آئی، جو کہ گردوں کے امراض کے ڈاکٹر ہیں اور وکاس اور اشرف کے علاج سے متعلق معلومات دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر شہباز احمد کا کہنا تھا کہ میں ان کی فائلیں دیکھ رہا تھا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ سلطانہ کا بلڈ گروپ اے وکاس کے بلڈ گروپ کے ساتھ میچ کرتا ہے جبکہ سشما کا اشرف کے ساتھ کرتا ہے، میں نے فوراً دونوں خاندانوں سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر شہباز احمد نے تجویز کیا کہ سشما اور سلطانہ ایک دوسرے کے شوہروں کو گردہ عطیہ کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے ایک بات کا حل اہم تھا کہ وہ یہ کہ دونوں خاندان گردے کی پیوند کاری کے لیے اپنے مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں۔ ڈاکٹر شہباز کا کہنا تھا کہ اس سرجری سے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ دوستو، سیانوں کا کہنا ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ پاکستانی کچھ خواتین جنہوں نے شہرت تو بہت حاصل کی، مگر یہ شہرت ایک جانب کچھ حلقوں میں بہت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، تو ملک کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار نظر آتے ہیں، اور اسی بات نے ان کی شہرت کو متنازع قرار دے دیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی، جن کا تعلق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے ہے، انہوں نے اپنے علاقے کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی۔ 9 اکتوبر 2012 میں اپنے دوستوں کے ساتھ سکول جاتے ہوئے طالبان کی جانب سے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے سبب علاج کے لیے انہیں برطانیہ لے جایا گیا، جہاں بعد میں تحفظ کے خیال سے انہیں وہاں کی باقاعدہ شہریت بھی دے دی گئی۔ اس کے بعد 2014 میں انہیں نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا۔ دنیا بھر میں انہیں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حلقہ ایسا بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات مغربی طاقتوں کی جانب سے پہلے سے منصوبہ تھے، اور انہیں خیبر پختونخوا کی خواتین کی حالت کی غلط تصویر پیش کرنے کی وجہ سے اتنی عزت سے نوازا گیا ہے۔ شرمین عبید چنائے کا تعلق کراچی سے ہے، وہ ایک پاکستانی جرنلسٹ، فلم میکر ہے۔ انہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر جانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی بنائی گئی ڈاکومنٹریز کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے، اور ان کا شمار دنیا کی ان چند خواتین میں ہوتا ہے جو 2 بار اکیڈمی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال امتیاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود پاکستانی عوام کا ایک بڑا حلقہ ایسا بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ اپنی فلموں میں شرمین عبید چنائے نے پاکستانی عورت کا جو چہرہ پیش کیا ہے، حالات ایسے قطعی طور پر نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہر دوسری عورت تیزاب گردی یا زیادتی کا شکار نہیں ہے، اور مغرب والوں کے سامنے پاکستانی خواتین کی یہ تصویر پیش کر کے انہوں نے پاکستان کا اچھا تاثر نہیں پیش کیا۔ اسی سبب لوگ شرمین عبید چنائے کو متنازع قرار دیتے ہیں۔ ریحام خان کا شمار پاکستان کی ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جن کو ایک زمانے میں پاکستانیوں نے بہت محبت سے بھی نوازا۔ ایسا اس وقت ہوا جب ان کی شادی پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوئی۔ مختصر چلنے والی یہ شادی جلد ہی طلاق پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ اس شادی کے خاتمے کے بعد ریحام خان کی جانب سے عمران خان کی کردار کشی کے سلسلے کے سبب ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، اور سوشل میڈیا پر ان کے ہر الزام کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی کتاب جو انہوں نے اپنی آپ بیتی کے طور پر لکھی تھی، اس میں عمران خان کے قریبی ساتھیوں اور عمران خان پر شرمناک الزامات لگائے گئے تھے، جنہوں نے ان کی متنازع شہرت کو مزید ہوا دی اور ان کے لیے پاکستان آمد ایک ناممکن امر بنا دیا۔ پیشے کے اعتبار سے ریحام خان ایک جرنلسٹ، فلم میکر اور مصنفہ ہیں۔ لیبیا میں پیدا ہونے والی ریحام خان عمران خان سے شادی کرنے سے پہلے بھی طلاق یافتہ تھی، اور ان کے پہلے شوہر سے بھی ان کے 3 بچے تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔